آج تراویح کے اندر ہم لوگوں نے 13واں پارہ سماعت کیا، جس میں سورہ یوسف، سورہ رعد اور ساتھ ہی ساتھ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی ایک آیت، اتنا ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اب اس سورہ یوسف میں ایک بڑی اہم بات جو عقیدے کے تعلق سے ہے اور اس کا بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ کیا ہے؟ رب۔ خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا الحمدللہ رب العالمین، رب پالنے والا، پروردگار، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ لیکن سورہ یوسف کے اندر 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر بادشاہ کو لفظ رب سے یاد کیا گیا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ آیا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، قحط سالی کے تعلق سے وہ خواب تھا، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں جیل میں 2 لوگ اور گئے تھے، تو وہ 2 لوگ جو گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں ان کی تبلیغ فرمائی، انہیں سمجھایا، وہ لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے۔ تو جب وہ چھوٹے بادشاہ کے دربار میں یہ معاملہ پیش آیا تو اچانک ان میں سے ایک کو یاد آیا، ارے میرا دوست یوسف وہ تو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب قید میں آیا تو پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ جو ہے نا اپنی بات نہیں بتائی، یا خواب کی تعبیر میں نہیں بتائی، پہلی برات کا اعلان کروایا۔ کیا حال ہے جن عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، تو ان عورتوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کی برات سب کو معلوم ہو چکی ہے، دوستوں نے بتایا۔ تو فرمایا میں اپنی شان بڑھاتا نہیں ہے، ہاں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ تو خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم میں کا ایک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو اب رب کو شراب پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پینے کھانے سے پاک ہے، تو یہاں رب سے مراد بادشاہ۔ ایک دوسری جگہ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں ساتھیوں میں سے جو ایک نجات پانے والا تھا اس سے کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ تو بادشاہ کو پھر رب کہا گیا، پھر اس کے آگے وہ بھول گیا، جب بھول گیا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو رب کے پاس ذکر کرنے کو شیطان نے بلا دیا۔ تو 3 ایسے مقام ہیں جہاں پر بادشاہ کو رب کہا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو حضور کو اگر مولا کہو تو شرک کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ لوگ بادشاہ کو رب پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، یہ غور کریں۔ حالانکہ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ مجازن، حقیقت میں پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے رعایا کو سنبھالنے والا بنا دیا، تربیت کرنے والا بنا دیا، اس لیے وہ معنی مجازی میں رب ہوا، حقیقت میں رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر بتانے کے بعد آپ کے رہائی کا معاملہ درپیش ہوا۔ پھر اس کے بعد معاملہ آیا کہ بھائی خواب کی تعبیر قحط آنے والا ہے، اور خطرناک قحط رہے گا، کئی سالوں تک رہے گا، تو کوئی تو ہو جس کا تقرر ہو، جو انتظام پہلے سے سنبھال لے، کہ کھیتی باڑی کروائے اور سنبھالے اور اس کے بعد غلہ جمع کرا لے تاکہ علاقے کے لوگوں کی مدد کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہو گئے، جب رہا ہوئے تب آپ نے کیا کہا معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ایسا کرو کوئی سنبھال پائے گا نہیں، زمین کے خزانوں کا ذمہ دار مجھے بنا دو، کھیتی باڑی وغیرہ ہر چیز کا ذمہ دار مجھے بناؤ، میں جانکار آدمی بھی ہوں اور میں ہوشیار آدمی بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو جو لوگ تھے سب نے اتفاق کیا ہاں یار انہی کو بنا دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا گیا، اب سب آپ کی ماتحتی میں آ گئے۔
اور اس کے بعد جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو اب شہر کے بادشاہ اور عزیز مصر بھی بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوں زمین پر یوسف علیہ السلام کو جماع عطا کیا ہے، ٹھہراؤ عطا کیا، مقام عطا کیا. کس نے سوچا تھا کہ وہاں پہنچیں گے، لیکن دیکھیں پہنچے اور عزیز مصر بنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ جسے چاہتا اسے مقام عطا فرما دیتا ہے. پھر یہ ہوا کھیتی باڑی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ پیدا کروایا، خوب غلے کا ڈھیر لگوا دیا، اور لوگوں کو جو ہے 3 ٹائم کھانے والوں کو 2 ٹائم 1 ٹائم کھانا کھلوایا، اور اس طریقے سے جو ہے نا قحط کا سامنا کرنا شروع کیا. سارے علاقے کے غلے ختم، سوائے یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں جو علاقہ تھا وہاں غلہ موجود. تو لوگ دور دور سے آنے لگے غلہ لینے کے لیے. تو کنعان جو ملک شام کا علاقہ ہے، تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، آپ کی اولاد تھے، اور مصر جو ہے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام، مصر اور شام. تو کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا، کہا جاؤ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلہ تقسیم کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے سب بھائی پہنچ گئے، اور جب غلہ لے کر کے پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا. بھائیوں نے تو نہیں پہچانا کیونکہ بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، جوان ہو گئے، داڑھی واڑی آ گئی، ماشاءاللہ عزیز مصر ہو گئے، یعنی بادشاہ ہو گئے مصر کے، تو پہچان نہیں پائے. لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پہچان لیا. تو کہا تم لوگوں سب کو غلہ دے رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کو غلہ دوں گا ایک شرط پر، ایتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے ایک اور بھائی کو لے کے آؤ جو تمہارے والد سے، والد تمہارے اللاتی بھائی ہیں، والدہ الگ ہے لیکن والد ایک ہے، یعنی بنیامین کو لے کے آؤ جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. کہا ان کو لے کے آؤ، اس کے بعد غلہ ملے گا. اب یہ ٹینشن میں آ گئے، تعریف کرنے لگے، بادشاہ تم تو ایسے، بادشاہ تم تو ویسے، اگر ہم لے کے نہیں گئے تو یہ کہا جائے گا، وہ کہا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کچھ بھی کہا جائے اپنے بھائی کو لے کے آؤ. بہرحال اب پریشان مرتا کیا نہ کرتا. آتے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کے سارے بھائی پہنچے. جب پہنچے تو غلہ تو دے دیا. غلہ دینے کے بعد ایک پیالہ جو بادشاہ کا تھا، جس سے ماپا جاتا تھا، غلہ ماپ کر کے دیا جاتا تھا، کیل کر کے دیا جاتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ماپنے والے کو اشارہ کیا کہ بنیامین کے غلے میں ڈال دینا، کیونکہ سب بھائیوں کو الگ الگ غلہ دیا گیا. اور جیسے ہی غلے میں ڈالا اور وہ لوگ لے کے چلے یوسف علیہ بنیامین کو، 11 بھائی سب چل پڑے غلہ لے کے. اور جیسے ہی چلے ہنگامہ کھڑا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ غائب ہوا. تو کہا گیا ارے ابھی یہی ایک قافلہ گیا ہے، یہ 11 بھائی یہی لوگ گئے، یہی لوگ کیے ہوں گے. کہا پکڑو ان کو. پکڑ کے لایا گیا تو پہلے تو لوگ خوب معذرت کرنے لگے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، سب کرنے لگے. اس کے بعد فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جیسے ہی سب کا سامان چیک ہونے لگا غلہ، آخر میں بنیامین کا غلہ کھولا گیا، اس میں پیالہ موجود تھا. یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا. آج ایسے ہی پکڑوایا. اب بھائیوں کو ٹینشن، اور پھر بھی بھائیوں نے کیا کہا، ارے بادشاہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ان کی جگہ دوسرے کو رکھ لے. میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے چوری کوئی کرے سزا کوئی اور جھیلے، یہ تو غلط بات ہوگی. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ ایسا کرو انہی کو یہیں پر رہنے دو. تو کہا ہم 10 بھائی معذرت کرنے لگے کہ ایسا ہے، ہمارے والد بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کا ایسا معاملہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف نے نہیں چھوڑا، کہا یہ چوری کیا ہے نا، تو اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کر دی. آدمی غصے میں آتا ہے نا، بولے پورا خاندان چٹا، ایسا بولتے نا، تو وہ نسبت کر دی، بولے ان کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. اب اس کے بعد ٹینشن ہوا کہ کیسے جائے. غلہ رکھوایا، کہا جاؤ اپنے ابا کو لے کے آؤ، بات کریں گے، اس کے بعد جو کا دیکھا جائے. گئے. بہرحال ابا نے سمجھایا بجھایا، پھر بھیجا، کہا جاؤ لیکن بیٹا الگ الگ دروازے سے جانا، ایک دروازے سے مت جانا. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا تھا، اور روکا تو ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. تو بنیامین اب بھائی کو ایک زمانے سے پائے تھے، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا ابا کو لے کے آؤ، تم لوگ جاؤ.
تو لوگ بڑے پریشان، کیا ہوگا کیسے کیا ہوگا، سب کرنے لگے، بڑی برائی کرنے لگے. تو کہتے ہیں ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے بادشاہ ہمارے بڑے والد ہیں، بزرگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، کسی اور کو لے لو اور ہم کو جانے دو، ان کو چھوڑ دو. بہت سارے وہ لوگ کیے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ لے کر کے آؤ اپنے والد کو، اور اپنے والد سے کہہ دینا یا ابانا ان ابنک سرق، بتا دینا بھائی نے چوری کیا ہے، جاؤ لے کے آؤ اپنے ابا کو. تب یہ لوگ آپس سے پریشان کہ یار ہم کیسے کیا کریں گے، کیا ہوگا ہمارا معاملہ. اس کے بعد یہ لوگ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد مصر سے آئے کنعان، اور جب آنے کے بعد منہ لٹکائے کھڑے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آئے تو بھی وہی حال تھا، ابھی بنیامین کو چھوڑ کے آئے تو بھی یہی حال ہے. آئے اور بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا صبر جمیل، صبر جمیل میں کر رہا ہوں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے سب بچوں کو میرے پاس ایک ساتھ لائے گا. نبی ہے نا، ایک ساتھ لائے گا. اور پھر کہا یا صفا علی یوسف، آئے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور آنکھ کی آپ کی روشنی جا چکی تھی، ایک دم معاملہ ہو گیا. تو بھائیوں نے جو ہے نا بہت الٹا سیدھا کلمہ کہا. تو آپ نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور تکلیف کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہا اے میرے بچوں سنو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد کہا جاؤ اور جا کر کے لے کے آؤ اپنے بھائی کو. لینے کے لیے پہنچے دونوں یہ 10، اور جب جا کے پہنچے پھر بادشاہ کی تعریف کرنے لگے. ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا بضاعۃ مزاجہ، ہے بادشاہ کا پریشان کر رہے ہیں، ہمارے ابا کا حالت یہ، بھائی کو تم نے یہاں جمع کر لیا، ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو، اور مجھے یقین ہے آپ بڑے صدقہ کرنے والے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کی انکساری کو دیکھا تو فرمایا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم لوگ نادان تھے؟ تو بھائیوں نے ایک دم ہوتا نا، ایک دم بتی جلتی والا اچانک کلک. تو بھائیوں نے کہا انک لانت یوسف، ایسا لگتا ہے تم ہی یوسف ہو، ایسا لگتا ہے تم ہی یوسف ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف ھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اس کے بعد بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے میرے بھائی اللہ نے آج تم کو یقیناً غلبہ عطا فرما دیا ہے. بھائیوں کو احساس ہوا. اس کے بعد معذرت طلب کرنے لگے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے، تم سے غلطی ہوئی، نادانی میں ہوئی، جو معاملہ ہوا سو ہوا. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وہ رحم فرمانے والا ہے. تب ان لوگوں نے کہا پہچان ہو گئی، کہا والد صاحب آپ کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی جا چکی ہے، کیا کیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا لے کے جاؤ، ابا کے چہرے پہ ڈالو گے یاتی بھی بصیرہ، جیسے ہی ڈالو گے اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی عطا فرما دے گا، ہے نا. ادھر دیے، وہ لوگ لے کے چلے. اب دیکھو کہاں سے چلے؟ مصر سے چلے کنعان میں یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا معلوم؟ انی لاجد ریح یوسف، اے لوگوں سنو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. چلے ہیں کہاں؟ مصر سے، اور خوشبو آ رہی کنعان میں، 1000 کلومیٹر تقریباً دور، وہاں خوشبو آ رہی ہے. اسی لیے نبی کی خوشبو، قوت شامہ اور سونگنے کی طاقت معمولی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی پاورفل طاقت عطا فرمائی ہے. انہوں نے سونگا. اس کے بعد جو ہے بچے تو آسا جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان لوگوں نے مذاق بھی اڑایا. بہرحال آئے اور آنے کے بعد آنکھ پر ڈالا، اللہ نے آنکھ کی روشنی عطا فرما دی. اس کے بعد کہا ہمارے بھائی یوسف نے سب کو بلایا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، وہ 10 بھائی اور بنیامین، یہ لوگ بنیامین یوسف علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں. یہ سب کنعان سے چلے. ایک بڑے میدان میں سامنا ہوا. تو جب سامنا ہوا کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے سجدہ کیا، پھر آپ کی خالہ نے سجدہ کیا،
پھر آپ کو 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، جیسے ہی سجدہ کھڑے ہو کر کے کھڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یوسف، جو تم نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اللہ نے اس خواب کی تعبیر عطا فرما دی ہے، اللہ نے اس خواب کو تعبیر عطا فرما دی۔ تو یہ پورا سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب غیب کی باتیں ہیں محبوب، نوحیہ الیک، ہم اس کی وحی آپ کو کرتے ہیں، آپ نہیں تھے لیکن ہم بھیجتے ہیں سب باتیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم، سورہ رعد ہی مکمل، رعد مانے کڑک، رات مانے کیا ہے؟ کڑک، جب بارش ہوتی ہے تو کڑک آتی ہے نا، اسی کڑک کو رات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر قیامت کا شروع میں تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد بارش کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں ایک آیت بڑی اہم ہے، وہ آیت یہ ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ہر عورت اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ پیٹ میں جو چیز ہے وہ گھٹے بڑے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی کو بھی اس کا علم عطا فرمایا؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ 120 دن کے بعد روح ڈالتا ہے، نر ہوگا مادہ لڑکی لڑکا نشانیاں ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرمایا، تبھی تو مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ نے پوچھا بھی تھا نا میرا ابا کون، حضور نے فرمایا حذیفہ۔ ایسے کئی معاملات پیش ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر اس کے اندر جو ہے نا قیامت کی نشانیاں موجود ہیں اور جنت کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وغیرہ اس کے اندر زیادہ تر انہی باتوں کا تذکرہ ہے سورہ رعد میں۔ پھر سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے جو دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے، کیا دعا کی تھی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، اور حضور نے کیا فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی آپ کی ذریت میں سے اللہ تعالیٰ نے گروہ کو بتوں سے بچایا اور اسی سے اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا ہے۔ اور آپ نے ایک جگہ یہ بھی دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بخشش کی دعا مانگی والدین کی۔ تو اب یہاں پہ تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو کہ آزر کو آپ کا باپ کہا گیا، لوگوں نے کہا، حالانکہ آزر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، چچا ہے۔ آپ کی والد کا نام ہے تاریخ، کیا نام ہے؟ تاریخ، لیکن چونکہ بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور پرورش کرنے والا کون ہے؟ آزر رہا، اور آزر نے بچپن سے سنبھالا، اور عربی میں کبھی کبھی چچا کو بھی لفظ اب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے یعقوب علیہ السلام کے چچا لگتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن قرآن میں ان کو آبا کہا گیا ہے، آبا میں سے ہے وہ، تو چچا کو بھی آبا میں شامل کیا گیا۔ ایسے ہی غزوہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے حضور کے شاہ عباس جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ردو علیہ ابی، میرے اب کو واپس بلاؤ۔ تو آتے عباس تو حضور کے اب نہیں ہے، اب مانے تو والد، تو یہاں اب کا معنی چچا ہے، تو کبھی کبھی عربی میں لفظ اب چچا کے معنی میں بھی آتا ہے انشاءاللہ، اور آگے باتیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔